السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو سلسلے وار جو مجلس ہے، تو اسی مجلس میں ہم نے عبد القادر جیلانی اور رحمہ اللہ کی جو خدمات ہے اس امت کے لیے اور ان کا جو فیض ہے، اسی سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ان کی جو اصل جو کرامات ہے، وہ کرامات اتباع سنت اور استقامت، یہ جو ان کی جو کرامات ہے اور ان کی جو خدمات ہے، جو علم کے لیے اور علم دین کا علم جو ہے وہ لوگوں کے اندر راسخ کرنے کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی، تو اس کے مطابق بہت سارے ان کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے کہ انہوں نے کس انداز سے ہر لمحہ جو ہے، ان کی عمر 90 سال کی عمر تھی، اس وقت تک انہوں نے جو کام کیا وہ یہی کام کیا کہ لوگوں کا اللہ سے کیسے تعلق قائم کیا جائے، اور اسی لیگیسی کے اوپر، اسی منہج کے اوپر اس امت کو انہوں نے جو ہے یہ ترغیب دی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہے، کہ یہ تعلیمات آپ اپنے اندر کیسے اس تعلیمات کو جینے والے بنے، صرف بولنے والے نہیں۔ تو اسی مناسبت سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کی جو 11ویں شریف ہے اس کو جب منعقد کیا جاتا ہے، تو اس کا جو امپورٹنس ہے وہ یہی اس سے ہے کہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ اس امت میں سلطان الاولیاء کہے گئے، اور کسی کو سلطان الاولیاء کا جو خطاب ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ایسے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ اور یہ ٹائٹل جب دیا گیا تو امت کے ہر ائمہ نے جو کتابوں کی ریفرنسز ہمارے سامنے آئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو خود بھی مانا گیا کہ اس وقت کے جو ہے کوئی اگر اس مقام پر کوئی اگر فائز ہے تو وہ جو ہے عبد القادر جیلانی رحم اللہ تھے۔ تو ان کی جو تعلیمات ہے، 11ویں تو ہم نے منا لیے، ابھی جو نیکسٹ 11ویں آئیں گی وہ اگلے سال آئیں گی، تو کیا ہم نے اس 11ویں آنے تک ہم نے رکنا ہے؟ ہماری ان سے محبت یا ان سے جو تعلق، قادریت کا جو تعلق ہے، وہ بتانے کے لیے کیا ہمیں دوسری 11ویں شریف تک رکنا ہے؟ کیا ہے؟ یعنی ہم اگر دعویٰ کریں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو کوئی ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو فرما بردار تب مانتا ہے جب اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کے تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے، تب ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی نے ان سے جو تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ایک نصاب، ان کی جو تعلیمات ہے وہ ہمارے بیچ میں چھوڑ کے گئے،
اور وہ تعلیمات اتنے اہم ہیں اور اتنے بیوٹیفل تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی اس تعلیمات کو اپنے اس میں جذب کرے تو ڈیفینیٹلی وہ جو شخص ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا. لیکن کیا حقیقت میں ہم کو وہ تعلیمات پتہ ہے؟ اکثریت ہم میں سے جو یہ ہے، ہم کو کل تک یہ نہیں پتا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے ہمیں کون سی راہ بتا کے گئے. وہ شخصیت کون تھی ہمیں نہیں پتا. کیوں؟ ہمارا امپورٹنس صرف 11ویں منانے میں تھا. 11ویں کیوں منا رہے؟ اور یا جس شخص کی 11ویں منا رہے ہیں وہ شخص جو ہے کس اہمیت کا حامل ہے وہ ہم کو نہیں پتا تھا. اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ ہم کو نہیں پتا تھا. تو دین جو ہے، دین میں علم رکھنا، حدیث میں آتا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دین کا جو علم ہے، جو بیسک علم ہے، کا مفہوم ہے کہ جو بیسک علم ہے وہ رکھنا جو ہے اس کے لیے فرض ہے، اس کو معلوم رہنا چاہیے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ کیا تعلیمات تھی جس سے ہر شخص کا جو ان تعلیمات کو فالو کرے تو ان کا ایک ربط، ان کا ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت پختہ اور قائم رہنے والا جو ہے وہ ریلیشن جو ہے اللہ کے ساتھ بن سکتا ہے. اور اسی کا نام جو ہے، جو ان کی جو تعلیمات تھی، اس تعلیمات کو اسلامی اصطلاح میں اس کو تصوف کہا جاتا ہے. تصوف. اور لیکن بدقسمتی یہ ہے اس وقت کی کہ اگر کسی کو کوئی چیز اگر نہیں فالو کرنی یا وہ نہیں ماننا ہے، اس چیز کو نہیں ماننا ہے، تو اس کو جو ہے نیچا گرانے کے لیے اس شخص کو بدنام کرو، اس کو گراؤ، یا وہ جو ٹرم ہے اس کو ذلیل بتاؤ، اس کو کمتر بتاؤ. اور یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے. تو یہی چیز جو ہے، یہ جو لفظ ہے تصوف، اس کے ساتھ یہی چیز ہوئی کہ آج کے دور کے جو ائمہ ہیں اور آج کے سو کالڈ جو یوٹیوبرس ہیں جو دین کا ٹھیکے لیے بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ، اس ٹرم کو نہیں سمجھتے ہوئے، اس کے حقائق میں نہیں جاتے ہوئے، خود نے ایکسپیرینس نہیں کرتے ہوئے، اس ٹرم کو یہ لوگوں نے جو کام کیا، یہ اس ٹرم کو بدنام کرنے کا کام کیا. اور دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس ٹرم کے ساتھ اپنا کنیکشن بتایا اور اس ٹرم کے اوپر یہ دعویٰ کیا کہ ہم تصوف والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی تصوف کا بھی جو ہے ان کے پاس نہیں آیا. وہ نہیں سمجھ سکے کہ تصوف کیا چیز ہے، اور صرف دعویٰ کیا اور من گھڑت اپنے طور پہ جو جس چیز کو تصوف سمجھا وہ عوام میں رائج ہو گیا. اور اسی وجہ سے لوگوں کو موقع ملا کہ اس ٹرم کو، یہ جو
جو ہمارے پچھلے جو اسلاف لوگ تھے، عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے لیول کے جو لوگ تھے، انہوں نے اس ٹرم کو جو ہے یہ کر کے یہ امت کو دیا کہ یہ جو تصوف کی جو راہ ہے وہ اس میں جو ہے اپنی اپنی جو دین میں چلنے کا جو چلنے والی جو طریقہ ہے، دین میں چلنے کا جو طریقہ ہے، وہ تصوف والا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرو۔ ابھی ہمارے سامنے آئے گا کہ کیوں انہوں نے کہا کہ تصوف کو اپناؤ، کیونکہ اس میں جو ہے تصوف جب باطنی چیزوں کی جب بات آتی ہے، باطن کے ریلیٹڈ جب بات آتی ہے، تو یہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک شخص کا باطن سدھارنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ تصوف کا استعمال جس طرح سے ہونا چاہیے تھا وہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، صرف لفظ ہے، ہم تصوف والے ہیں، ہم صوفی ہے، لیکن تصوف کیا ہے، صوفیت کیا ہے؟ ہمیں آپ کی تصوف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی صوفیزم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ تصوف بتاؤ، ہمیں وہ صوفیزم بتاؤ جو عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا تصوف تھا، ہمیں وہ تصوف بتاؤ، ہمیں وہ صوفیزم بتاؤ جو عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی جو ہے وہ صوفیزم تھی۔ ہمیں اس کا مطلوب ہے، ہمیں آج کے دور کے تصوف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آج کے دور کے صوفیزم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ہمارے سامنے اس کوشچن کا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ جب آپ اس چیز کو پرکھو گے، جو ہمارے تعلیمات ابھی ہمارے سامنے جو آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج کا جو تصوف ہے، آج کا جو صوفیزم ہے، جس کے اوپر ہم بہت فخر کرتے ہیں، یہ ان کے تعلیمات کے بالخلاف۔ جنید بغدادی رحم اللہ تصوف میں جو ہے سب سے ٹاپ لیول پہ جنہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا، جنہوں نے اس کا امپورٹنس بتایا، ان کا تصوف کیا ہے، ان کا صوفیزم کیا ہے، یہ سمجھنا۔ اگر ہمیں واپس اس دور میں بھی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اگر ان کی آخرت سنوارنی ہے، ان کا اگر تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے، تو یہ چیز کرنا جو آج ہم ادھر جو بیٹھے ہیں، کسی کے اوپر تان و تشنی کے لیے نہیں بیٹھے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جو اس راہ سے بھٹکے ہیں، تو ہمیں اللہ جو ہے ہدایت دے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کی جو تعلیمات ہے، وہ پھر جنید بغدادی رحم اللہ ہو، امام غزالی رحم اللہ ہو، عبد القادر جیلانی رحم اللہ ہو، تو انہوں نے جو تعلیمات دیے، اس تعلیمات کو ہم ہمارے اندر کیسے اتارے، ہمارے بچوں کے اندر کیسے اتارے؟ بس مقصود جو ہے وہ بس یہی ہے، مقصود طعن و تشنیع جو ہے بالکل نہیں ہے۔ اگر بیچ میں کہا، اگر ایسی کوئی بات آ بھی جاوے تو وہ اسی لیے ہے کہ ایک ریفرنس پوائنٹ کے سے ہے، کہ ایک آپ کو ایک ایگزامپل بتانے کے لیے کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا چیز رائج ہے، تو بس اسی کے لیے استعمال ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو تصوف جو ہے وہ کوئی نیا دین کہ جو تمہارا اسلام ہے، کوئی یوٹیوبر جو ہے وہ بولتے ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ تصوف یہ
اسلام کے مقابل چیز ہے، یعنی اسلام کے اپوزٹ لا کے رکھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام کی کوئی مقابل چیز ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ہوتی تو یہ جو ولی اللہ لوگ ہیں، یہ جو امت نے جن کو ایکسپٹ کیا، یہ اپنے کتابوں میں اس چیز کو درج نہیں کرتے تھے، اس کی اہمیت نہیں بیان کرتے تھے، اس کو پکڑنے کے لیے نہیں فرماتے تھے، اس کی تعلیمات نہیں دیتے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ مطالعہ کرنا جو ہے کہ صحیح چیز کا، کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ پرابلم اس کے لیے ہے کہ میں جب کوئی چیز کو پروموٹ کرتا ہوں تو اس پروموٹ کرنے کے پیچھے جو ہے میرا کچھ ایک مقصد ہے۔ آج ہمارے اس میں یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ پہلے کے جو سلف تھے ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، اور آج ہمارے اس میں وہ چیز جو ہے وہ لیکنگ ہے۔ وہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے رضا کے مطلوب نہیں ہیں، ہم اس چیز کے مطلوب ہے اس سے ہم کو ویوز کتنے ملیں گے، اس سے میرے فالوورز کتنے ہوں گے۔ تو جو ڈائنامکس ہے وہ چینج ہو چکا ہے، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم صرف کہنے کے لیے اللہ والے ہیں، لیکن ہمارا مطلوب کچھ اور ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے اللہ کے اذن سے کہ اس تصوف کو سمجھے۔ اور کہاں سے سمجھیں گے؟ یہ جو بزرگ جن کے میں نے نام لیے، ان کی تعلیمات سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا انہوں نے فرمایا اس کے بارے میں۔ تو تصوف کا مرکزی مقصد جو ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ جو مجالس ہے جس میں ہم بیٹھ رہے ہیں، وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم ایک طرف سے سنیں ایک طرف سے نکال دیں اور وہی زندگی جو ہے، وہی رواج، وہی طور طریقوں پر ہماری جو جیسا جو چل رہی ہے زندگی، اسی کے اوپر ہم گامزن ہیں۔ اس کے لیے یہ مجالس نہیں ہے، یہ مجالس ہے خود کے اوپر غور تدبر کرنے کے، اور اس کے لیے پین پیپر لے کے بیٹھیے۔ جو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو جو نام آئیں گے آپ کے سامنے، جو ٹرمینالوجی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لیجئے، اور پھر بعد میں جو ہے اس کے اوپر کلیریفیکیشن آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو تصوف کا مرکزی مقصد جو ہے وہ اللہ سے شدید محبت، یہ اس کا جو ہے تصوف کا مقصد۔ تو شدید محبت جو ہے، یہ اصل مقصد، مرکزی مقصد کیوں ہے تصوف کا؟ کیا کسی کو لگا کہ اس کو ہم پہلا جو مرکزی مقصد ہے وہ بنا دیں گے، اور کسی نے بنایا نہیں؟ جیسا میں نے کہا کہ جو بھی تصوف کے تعلیمات ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 165 میں فرماتا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سچے ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو سچے ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں اشدو کا جو مطلب ہے وہ انتہائی شدید طرح کی جو ہے محبت، صرف محبت نہیں، شدید انتہا درجے کی جو محبت ہے جو ایمان والے ہیں
تو ان کا پہلا جو ایجنڈا ہے، پہلا جو کام ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ سے انتہائی شدید محبت ہے۔ تو یہ عشق الہی جو ہے، محبت الہی کہو، ادھر نام سے بحث نہیں ہے، یا اگر اس سے بھی پرابلم ہے تو اشد حب للہ کہو، تو یہ جو ہے تصوف کا پہلا ستون ہے۔ تو مقصد، مرکزی مقصد تصوف کا کیا ہے؟ اللہ سے شدید ترین محبت۔ صوفیہ کرام کے نزدیک یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو صرف زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق سے آگے بڑھ کر محبت کامل تک پہنچاتا ہے۔ ایک جو ہم کو جو پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان سے، زبان سے جو ہے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اس سے ایک سٹیپ ہائر جا کے جو ہے صوفیہ کرام کے مطابق کیا ہے کہ عشق الہی میں غرق ہونا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو محبت کامل تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ محبت آپ کے اس میں رہنا، اللہ سے شدید محبت رہنا، یہ کیا ہے؟ تصوف کا مرکزی مقصد ہے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اپنے رب کا نام یاد کرو اور اسی کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو الگ کر دو، یعنی خلوت۔ دوسرا جو مقصد ہے، یعنی جو شدید محبت، آپ سے کسی کے لیے محبت ہو جاوے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بس اسی کے یاد میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام جپنا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، یہ کیا ہے؟ اور خلوت نشینی، خلوت اختیار کرنا، یہ جو حکم ہے ٹوٹل ڈیووشن کا ہے کہ آپ یعنی جو خلق ہے، مخلوق ہے، اس سے الگ ہو کر صرف خالق پر توجہ دینا۔ صوفیہ کے مطابق یہی تصوف کا پورا منشور ہے، جو تو انگلش میں کیا کہوں گے، جو مینیفیسٹو ہے، تصوف کا جو مینیفیسٹو ہے، پورا جو تصوف کا جو منشور ہے، یہ کیا ہے کہ ٹوٹل ڈیووشن، یعنی خلق اور مخلوق جو ہے اس سے الگ ہو کر صرف خالق کے اوپر توجہ دینا، یہ جو ہے تصوف کا مرکزی مقصد ہے۔ پھر دوسرا جو مقصد ہے، ابھی یہ جو ہمارے سامنے جو ریفرنسز آئے، یہ میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھے، دو آیتوں کی تلاوت کی میں نے۔ ایک ہے سورہ بقرہ کی، برابر ہے، جس میں اللہ نے کہا کہ کون ہے ایمان والے، کون ہے جو مجھ سے جو ہے شدید محبت کرنے والے۔ تو یہ جو ہے شدید محبت کرنا، یہ مرکزی مقصد ہے تصوف کا، کہ آپ اللہ کے اس میں جو ہے گم ہو جائے، آپ کے لیے کوئی شے امپورٹنٹ نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ تو یہ حالات، یہ کیفیت اپنے اوپر لے کے آنا، اس کے لیے خلوت کو اختیار کرنا، جس میں آپ خلوت، ابھی لوگ صوفیہ کرام کے بارے میں اس خلوت کے اوپر سے بھی لوگوں کو پرابلم ہے کہ یہ لوگ کسی سے ملتے نہیں ہیں،
کسی سے رابطہ نہیں رکھتے، یہ خلوت اختیار کرتے ہیں، تو اس کے بھی ریفرنسز آئیں گے۔ وہ خلوت جو اختیار کر رہے ہیں وہ اب مزے کے لیے نہیں کر رہے، وہ خلوت جو اختیار کر رہے ہیں وہ اپنا وقت جو ہے وہ رب کے ساتھ بتا رہے ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کرو اور اسی کے لیے پوری طرح اپنے آپ کو الگ کر دو، کہ قرآن کا حکم ہے۔ دوسرا جو ہے تصوف کا مقصد قرب الہی، اللہ کے قریب ہونا۔ صوفی کا اصل مقام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی حضوری محسوس کرے، اللہ اس کے آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئے، وہ اللہ کو محسوس کرے، اللہ کی حضوری جو ہے وہ محسوس کرے، جو قرآن کا لائک آپ بول سکتے ڈیوائن پراکسیمیٹی سے نکلا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ بھی آیت جو ہے آپ ہمیشہ سنو گے کہ آپ وسیلہ کیوں طلب کرتے ہو، تو اس میں جب بات آئیں گی تو لوگ فرماتے ہیں ایز اے دلیل استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کسی کے تھرو جانے کی کیا، اللہ تو تمہارے شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن شاہ رگ سے قریب ہے اس کو صوفیہ کرام نے کیسے سمجھا؟ بالکل وہ قریب ہے۔ تو اس سے جو ہے قرب الہی کا مفہوم سمجھنا کہ شاہ رگ سے قریب ہے، کہ صرف اس کے اوپر ایمان رکھنا انسان کو مسلمان تو بناتا ہے، مگر جب یہ احساس اور شعور دل و ذہن میں دائم ہو جائے تو وہ شخص صوفی بن جاتا ہے، کہ اللہ آپ کے شہر رگ سے بھی قریب ہے، یہ صرف دعا کے لیے نہیں ہے، ہر وقت جو ہے اللہ کے حضوری میں آپ ہو، یہ یہ جو یہ جو چیز ہے اپنے اس میں راسخ کر لینا کہ میں اللہ کی حضوری میں ہوں، یہ انسان کو جو ہے صوفی بناتا ہے۔ اور وہ کیوں صوفی بناتا ہے؟ یہ اس کے لیے صوفی بنتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اس کی نافرمانی کرے۔ تو ہمیں ادھر رک کے ہمارے خود کے اوپر غور و فکر کرنی ہے کہ جب ہم اس آیت کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہے، کہ ہم صرف جدال کے لیے، مناظرے کے لیے، ہمارا دین کے اوپر جو دین کا استعمال ہے وہ بس یہاں تک ہے کہ ہم کسی کو کیسے نیچے بتائیں، اور اس کے سوا اگر یہ چیز اگر سچ میں ہمارے اس میں جیسے صوفیہ کرام میں جیسا انہوں نے سمجھا، جیسے اس آیت کو انہوں نے اپنے اس میں بسا لیا، تو ان کا حال کیا ہے وہ آپ ان کی سیرتیں پڑھ کے دیکھیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کو شاہ رگ سے قریب جان لیے اور آپ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں۔ تو کیا ہم نے، اور ہماری کنڈیشن، ہر ایک کو اپنی کنڈیشن پتہ ہے، تو کیا ہم اس آیت کو سمجھ پائے ہیں آج تک؟ ہر لمحہ ہم سے خطا ہو رہی ہے، ہم گناہ کر رہے، اور گناہ یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کو گنہگار پسند ہے کہ جو اللہ کے طرف معافی کے اس سے جو ہے توبہ سے لوٹتا ہے۔ تو جب توبہ کرتا ہے تو توبہ، اصل توبہ کیا ہے؟ یہ بھی تصوف کا جو ہے ایک ستون ہے، توبہ پہلی سیڑھی ہے توبہ۔ آپ توبہ کر کے جب اللہ کے طرف پلٹتے ہیں
تو پھر جو ہے آپ کو جب یہ احساس آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کی دوسری بار وہی سیم گناہ ریپیٹ کرنے کی جو ہے آپ کی ہمت نہیں ہو۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کی حضوری ہے۔ تو تصوف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کسی لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو، ہر صورت میں اس کے امر حضوری کا احساس ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصوف۔ کیا یہ تصوف آپ کو پہلے پتا تھا؟ یہ تصوف ہمیں نہیں پتا، یہ تصوف ہمیں کس نے نہیں بتایا۔ تصوف رسومات کا نام نہیں ہے، یہ اگر کسی کو سمجھا، یہ احساس ہونا جس مقام پر بھی میں ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا دل سے یقین ہونا، اس کو محسوس کرنا، یہ کیفیت اپنے اس میں داخل کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو یہ جو سب احساسات ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ اپنے اندر راسخ کیسے کروں گے آپ؟ تو اس کے لیے جو ہے تیسری بات تصوف کے بارے میں ہے کہ تصوف کا راستہ جو ہے وہ اتباع رسول ہے۔ آپ کو کسی نے اگر کہا ہو، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں جو سامنے سے بولا جائے گا ہم لے لیں گے، کیوں؟ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو تصوف اگر آپ پڑھو گے تو تصوف جو ہے سارا پورا جو ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے، کمپرومائز نہیں، وہ ہے اتباع رسول۔ اگر اتباع رسول کے باہر کوئی چیز ہے تو وہ تصوف نہیں ہے۔ تو تصوف کا جو عملی طریقہ کار ہے وہ قرآن سے لیا گیا ہے، اور صوفی کے جو اندرونی حالات ہے وہ سنت کے اتباع کے ریلیٹڈ ہے۔ عمل جو ہے وہ قرآن سے، اور اندرونی جو یہ ہے کیفیت ہے، حالات جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت کی اتباع۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دو، قل کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول کی پیروی کرو، اللہ جو ہے وہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جو مرکزی مقصد ہے اللہ سے انتہا محبت، شدید ترین محبت، تو تصوف کا جو راستہ ہے شدید ترین محبت حاصل کرنے کا، وہ قرآن سے لیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی پیروی کرو؟ رسول کی پیروی کرو۔ اور نتیجہ، کوئی آپ نے ایسا محب دیکھا ہے کہ جس سے یعنی وہ محبت کر رہا ہے کہ بس ایک طرفہ محبت ہے، وہی محبت کرتے جا رہا ہے، ادھر سے اس کا مطلوب کیا ہے؟ وہ بھی چاہتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کر رہا ہوں تو اس کے طرف سے بھی کیا ہے؟ مجھے محبت ہو۔ تو اگر مطلوب یہ ہے اور اس میں کسی کی
اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو حاصل کیا ہوگا آپ کو آپ جس راہ پر ہو، تصوف کی راہ پر ہو ان ریئل سینس، اور اپنے محب جو محبت کر رہا ہے جس کے لیے، تو اگر وہ رسول کی پیروی کرے تو کیا ہے ان ریٹرن واٹ یو ول گیٹ، کہ اللہ جو ہے آپ سے کیا کرے گا، محبت کرے گا۔ تو تصوف کی جو راہ ہے وہ کیا ہے، اتباع رسول۔ ابھی آپ تھوڑا ادھر پاز کر کے آپ سوچ لیجئے، کیا کبھی آپ نے آپ کے لائف میں جب آپ دین کے اوپر چلنے کا جب ارادہ کرتے ہو، اللہ سے قریب ہونے کا ارادہ کرتے ہو، اور تصوف جو نام ہے پورا یہ جو ہے وہ ارادت کا ہی ہے، کس کا ارادہ، اللہ کے طرف ارادہ۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، تو ہم کتنی ہماری اسکرونٹی کرتے یا انالیسس کرتے کہ ہم اتباع سنت پہ گامزن ہے یا نہیں، ہم اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہر ایک کو اپنا حال جو ہے، ہر ایک کو اپنا حال پتا ہے کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی پتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کتنی پتا ہے، ان کے تعلیمات کتنے پتا ہے۔ تو ہر ایک نے جو ہے اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ نہیں ہے اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں تصوف والا ہوں، اگر تصوف پہ رہنا ہے تو اصول کیا ہے؟ تصوف کی راہ آپ سے چاہتی ہے کہ آپ اتباع سنت کریں، اور یہ جو چیز ہے آپ کے لیے آسانی کریں گی۔ کیا آسانی کریں گی؟ کہ جب یہ آج جیسے آپ کو کلیئر ہوا کہ کل آپ کو اگر تصوف کے نام پہ کوئی اپنا پروڈکٹ بیچنے آئے تو آپ اس کو کہیں گے یہ تصوف جو ہے، یہ صوفیزم آپ کو مبارک ہو، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ وہ چیز کرو گے آپ تصوف سے باہر ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز، تصوف کا جو مقصد ہے وہ ہے تزکیۃ النفس، روح کی پاکی، یہ مقصد ہے تصوف کا۔ ابھی تک جتنے بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں، کوئی اگر آپ کو ایک ایسی بات لگے کہ تصوف اسلام کا جو مقصد ہے، اسلام جس کے لیے آیا اس سے ہٹ کر ہے، تو آپ کوشچن ریز کرو کمنٹ میں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ تزکیۃ النفس جو ہے اس کے بارے میں تصوف کا کیا ہے۔ تصوف کا ایک مقصد جو ہے وہ تزکیۃ النفس ہے۔ تو یہ کہاں سے لیا گیا؟ ہر چیز جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ قرآن سے ہے یا سنت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ شمس میں، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی نفس کو جو ہے، اپنے نفس کو پاک کیا، اور نقصان اٹھایا جس نے اسے گندا کیا۔ واضح؟ اور ہمارے سامنے بار بار یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کامیاب ہوا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آئے۔ تو ادھر جب آپ تصوف سے جڑ جاؤ گے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ آپ کے قلوب کو جو ہے آپ صاف کیسا کریں، کس سے صاف کرنا ہے۔ تصوف کا عمل یہی ہے
نفس کو حسد، تکبر، حرص، حب دنیا، ایسے یہ جو امراض ہے اس سے صاف کرنا، یہی تصوف کا جو ہے مقصد ہے۔ آج ہم تصوف کا نام لیں گے، دین کا نام لیں گے، الگ الگ مسلکوں کا نام لیں گے، لیکن سب کرتے ہوئے اگر ہمارا دل ٹٹولا جائے تو ہم یہ سب چیزوں کو اس لیے استعمال کر رہے حصول الدنیا کے لیے۔ ان ناموں کو استعمال کر کے ہمارا جو مقصد ہے وہ حب دنیا ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا کا حصول کرنا ہے، اور پھر ہم دعویٰ کریں گے ہم عاشقان رسول ہے، ہم دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اللہ کو جو مطلوب ہے وہ تمہارا باطن، ظاہر تو ہے ہی، تمہارے باطن میں کیا ہے؟ تو اکثریت آج ہماری جو کنڈیشن ہے، حسد کی انتہا، وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ جب ہم ایسی جو یہ جو چیز امراض ہے وہ جو دیکھ رہے کیا عوام میں جو ہے، کیا عوام کی کیا حالات ہے، تو اس کی ایک الگ انتہا ہے۔ تکبر، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہے اور ہم تصوف کا دعویٰ کر رہے کہ ہمارا یہ مسلک سے یہ ہے اور ہم جو ہے تصوف کے ماننے والے ہیں، کون سا تصوف؟ یہ سب چیزوں کے لیے آپ نے کیا محنت کی؟ اس کو نکال کے پھینکنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ حب دنیا پھینکنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ دلائل یا ہمارے پاس جسٹیفیکیشنز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ویسے ہی چھٹی چیز، صوفی کا جو توکل ہے اللہ کے اوپر، ایک جو تصوف کو فالو کرنے والا ہے وہ انتہا درجے کا اللہ کے اوپر جو ہے وہ توکل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، غالباً سورہ کہف میں اور سورہ انعام میں، یریدون وجہ اللہ، کہ جو صرف کیا ہے، وہ لوگ جو صرف اللہ کے چہرے کے طالب ہے، اللہ کی خوشی، اللہ ان کا مطلوب کون ہے؟ صرف وجہ، اللہ کا چہرہ، ان کو بس جو مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا، یعنی اصل مرید وہ ہے جس کا ارادہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا ہو۔ یعنی طالب حق جو ہے، یعنی ہم مرید بنتے ہیں تو ایک جو مرید ہے، مرید ارادہ، کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ۔ تو ہمارا مطلوب جو ہے وہ صرف کیا ہے؟ اللہ۔ اگر لیکن میں آپ کو حقیقت ابھی بتاتا ہوں، اکثر مرید، اکثر، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو ہم ہمارے اس میں سے پھینک دیں، کسی کے اوپر تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یا کسی کو نیچا بتانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اگر یہ ہمارے اس میں ہے تو ہم اس کو کیسے پھینک دیں نکال کے۔ تو اصل مرید جو ہے کیا، کون ہے؟ کہ جس کا ارادہ کیا ہے؟ اگر آپ تصوف کو فالو کرنے والے ہو تو آپ کا ارادہ جو ہے وہ صرف کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ اور جب اکثر مرید جب اپنے ٹیچر کے پاس آتے ہیں، جب مرشد کے پاس آتے ہیں، تو آج آپ بھی اس کو جو ہے جائزہ کر کے آپ دیکھ لیجئے، اکثر وقت مرید جو مرشد کے پاس آتا ہے وہ اپنا دنیاوی پرابلم لے کے آتا ہے،
میرا بزنس نہیں چل رہا ہے، بچے نہیں سن رہے، یہ نقصان ہوا، میں ابھی اس پہ ہوں، مجھے اس پہ جانا ہے. بہت کم ایسے آئیں گے اپنے مرشد کے پاس کہ میری فجر کی نماز نہیں ہو رہی، یا میں قرآن کی تلاوت جو ہے اس میں مجھے جو ہے وہ رکاوٹیں آ رہی ہے، میں ذکر کی محفل نہیں اٹینڈ کر سک رہا ہوں. آپ کبھی اگر سنے ہوں گے تو آپ نے بتانا مجھے کہ آپ کوئی مرید آیا مرشد کے سامنے اور اس کی جو یہ ہے کمپلین ہے وہ یہ ہے کہ میں دین میں لیک کر رہا ہوں، میں دین میں آگے کیسا بڑھوں. اور جو صفہ پہ جو رہنے والے جو صحابہ تھے، اصحاب صفہ جو تھے، کون تھے وہ لوگ؟ انہوں نے صرف اللہ کا ہی ارادہ کیا ہوا تھا، وہ اللہ کی رضا کے مطلوب تھے. وہ کھانے کی سوچ بھی نہیں رکھتے تھے کہ آج ہم کو کچھ ملے گا، فاقے میں بھی دن گزارتے تھے. لیکن اللہ کے اس میں جو ہے اللہ کی رضا کے تعلیم. تو اگر ہم تصوف کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو یہ جو خصوصیت ہے یہ ہمارے اس میں آنا جو ہے کہ رسموں والی مریدیت کر کے آپ کو جو ہے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، کہ مرید ہو گئے، مرشد کے پاس جا کے بیٹھے ہی نہیں. اور اکثر میں نے اور ایک چیز دیکھا ہو، سب لوگ دوش دیتے ہیں مرشد کو، انہوں نے کچھ بتائے نہیں، ہم ان کے مرید ہوئے. بھائی آپ نے کتنا وقت دیے مرشد کے پاس جا کے بیٹھ کے ان سے سیکھنے کا؟ آپ نے کتنی بار ان کو پوچھے؟ آپ تو دنیا کے لیے گئے، یا آپ کو کچھ کدھر درد ہونے لگا آپ ان کے پاس اس کے لیے گئے کہ مرشد جی مجھے جو ہے آپ پلیتے دو، تعویذات دو. آپ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کتنی بار گئے؟ آپ اپنے آپ کو سچے دل سے پوچھیے. اور پھر ہم دوش دیتے ہیں وہ مرشد کو. مرشد جو ہے وہ مرشد اسی لیے بنا کہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ بصیرت دی، اللہ نے اس کو مقام دیا. میں اصل مرشد کی بات کر رہا ہوں، میں آج کے باباؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں. علاج معالجہ کرنے والے ان کو جنہیں ہم نے جو ہے وہ ولی اللہ اور یہ سمجھا ہے، میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. جو اصل سینس میں جو اللہ کے ولی اللہ لوگ ہیں ان کے پاس ہم نے جا کے کتنی بار بیٹھے ہم لوگ. آپ کو سن کے حیرانی ہوں گی کہ سلف میں اگر ایسے شخص کے پاس جا کے بیٹھتے تھے جو اس مقام پر فائز ہے تو اس کو دیکھنا بھی جو ہے ٹک کے دیکھنا بھی جو ہے وہ کافی سمجھتے تھے. یعنی وہ اہمیت تھی. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے کون ہے؟ اللہ سے جو یہ کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص جس کو دیکھے اور کیا ہے اللہ آپ کو یاد آئے تو آپ بس اس کی مجلس میں جا کے بیٹھیے. اور آپ کو اگر اللہ یاد آئے آپ کو حاصل ہوا، کیونکہ اصل جو مطلوب ہے وہ آپ کا اللہ ہے. دنیا داری اگر مطلوب ہے تو بھائی وہ مرشد کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ مرشد کا کام ہی نہیں ہے. ہاں مرشد آپ کو جو ہے اس میں بھی مدد کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہے آپ کا جو مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے. ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کیا ہے کہ اللہ کے اوپر جو توکل ہے وہ اس درجے کا ہونا چاہیے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے. کیا ہے قرآن کی آیت؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے.
تو جب اللہ کی آپ کو رضا حاصل ہو، آپ نے اس کا ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ کی رضا وہ آپ کی رضا، تو کیسا آپ کا بھروسہ رہنا چاہیے؟ یہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کہ کچھ بھی کچھ بھی ہو جائے، کیا ہے، اللہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ یہی صوفیہ کرام کا عقیدہ ہے کہ سب اسباب سے ہٹ کر کس کے اوپر بھروسہ؟ اللہ کے اوپر بھروسہ۔ یہ بھی آج ہمارے اس میں بہت بڑی بیماری ہے۔ کیا ہے یہ بیماری؟ میں نے ایسا کیا، میں نے یہ سرٹیفیکیشن کیا، میں اتنا یہ کیا، میں نے یہ بزنس کے لیے یہ کیا، یہ اسباب اختیار کیا، تو بھی مجھے نہیں۔ کیوں؟ آپ نے اپنا جو توکل ہے وہ کس کے اوپر باندھ کے رکھے کہ آپ نے جو حکمت اختیار کی وہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ آپ کا جو بھروسہ ہے، آپ کا توکل جو ہے وہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ کتنے آپ سکسیس کے لیے جو ہے، جب تک اللہ کی اس میں رضا نہ ہو، یو کی ناٹ بی سکسیسفل۔ آپ کو لگے گا کہ میں اس پہ ہوں، لیکن دیٹ از آل، آپ کا ایک تھاٹ ہے کہ میں نے ایسا کیا اس کے لیے نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو یو کی ناٹ گیٹ سکسیس۔ تو ہر لمحہ، چھوٹی بات رہو یا بڑی بات رہو، آپ کا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے، یہ سب جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ اصل جو ہے یہ تصوف ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک بات آئی خلوت نشینی، یہ خلوت اختیار کرنا۔ تو ابھی یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کہاں سے ہے؟ یہ ہمارے اس میں جو ہے، کہاں سے اس کا تصوف میں خلوت اختیار کرنا؟ اور جیسے میں نے کہا، بہت لوگوں کو اس چیز سے جو ہے پرابلم ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہو، آپ اپنا دل ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس میں مگن ہو، اللہ کو ویژولائز کر رہے ہو، برابر ہے۔ ابھی صلاح کی حالت لے لو، صلاح کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یعنی صلاح ہی نہیں، عبادت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ عبادت ایسی کرو۔ احسان کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ عبادت ایسی کرو جیسے کیا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں یہ ہوا آپ کو، تو ایٹ لیسٹ یہ آپ کے اس میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کنٹمپلیشن ہے کہ اللہ سے کنیکشن کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، تو یہ بس ایسی ہی نہیں چیز، اس کے اوپر لوگ جو ہے ایک پروسیس ہے، اس کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اللہ سے کیسے کنیکٹ ہوں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وحی نازل ہونے سے پہلے، تب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے خلوت اور تنہائی۔ ان کو شوق ہوا کس چیز کا؟ خلوت اور تنہائی کا شوق تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ ہو کر صرف اللہ پر توجہ فرماتے تھے، اور اس عمل کو جو ہے غار ہرا کا عمل کہا جاتا ہے۔ آپ غار ہرا میں جاتے، جہاں آپ عبادت، تفکر اور اللہ کی یاد
یعنی ذکر میں مصروف رہتے تھے. لیکن ابھی ایک سوال آئیں گا آپ کے پاس. نہ قرآن تھا، کچھ اللہ کے احکام بھی نہیں آئے ہوئے تھے، تو اس غار حرا میں بیٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو عمل تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ کے ساتھ گہری محبت اور روحانی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ تھا. وہ ادھر جاتے اور کنٹمپلیٹ کرتے، اور جو حدیث ہمارے سامنے آئی، جب آدم علیہ السلام جو ہے ان کی تخلیق وہ فیز میں جب تھے، وہ گاڑے کے حالت میں جب تھے، نبوت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت دی گئی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب جو ہے جب ان کو پتا تھا، تو کیوں نہ ان کا جو جی جو ہے وہ ہمیشہ اس میں رہتے تھے کہ میں اپنے رب سے کیسے کنیکٹ ہوں. لیکن ابھی جو کنیکٹ ہوں تو کیسے ہوں؟ تو کیا ہے؟ خلوت نشینی. تب جو دوسرے معمولات ہے، لوگ ہیں، ان سے جو ہے الگ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ غار حرا میں جو ہے وہ جا کے جو ہے قیام کرتے تھے. ہفتے ہفتے تک وہاں رہتے، اور ام خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے جو بھی خوراک تیار کر کے جو ہے وہ بھیج دیتی تھی ادھر. لیکن وہ نیچے نہیں آتے تھے، غار حرا میں ہی رہتے تھے ہفتے ہفتے تک. تو اس عمل کو جو ہے تصوف کے جو یہ جو قلوب کے اوپر محنت کرنے والے جو لوگ ہیں، تو اس عمل کو لے کے جو ہے تصوف کا جو فاؤنڈیشن ہے کہ ایک جو خلوت نشینی کے ساتھ اللہ کے اوپر کنٹمپلیشن کرنا، تو مخلوق سے قطعی کرنا اور خالق کے اصول عشق اور عبادت میں جو ہے لگا رہنا، یہ جو ہے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا ادھر سے لیا گیا. ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ کر لو کہ یہ نہیں ہے، خلوت نشینی نہیں ہے، یہ نہیں. تھوڑی عقل سے جو ہے تھوڑا کام لے لو. آپ جو رمضان میں اعتکاف کرتے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ رمضان میں جو ہے اعتکاف جو کرتے ہیں، وہ اسی عمل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے پہلے جو اللہ سے تعلق کرنے کا جو یہ تھا، پروسیس تھا یا جو وے تھی، اس کی جو ہے آپ جو ہے کیا کر رہے ہو، جو یہ جو پریکٹس تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہی اظہار جو ہے وہ اعتکاف میں کر رہے ہو آپ. کیا ہے اعتکاف؟ کہ بس دنیا سے کٹ جاؤ اور اللہ سے لو لگا لو. یہ نہیں، اعتکاف میں بیٹھ رہے اور دنیا بھر کی جو ہمیں باہر والوں کو نیوز نہیں ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو نیوز ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ادھر بیٹھے اور لوگوں کے اوپر فتوے دے رہے. اعتکاف اس کے لیے نہیں ہے. اعتکاف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ اسٹریٹجیز یہ کر رہے ہو ادھر بیٹھ کے. چند لوگوں کو بیٹھ کے جو ہے جو وہ سب چیزوں کے لیے الگ وقت ہے. لیکن اعتکاف جو ہے جس کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی جو بات کرنے والے جو لوگ ہیں،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ رہنا چاہیے کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ جو ہے یہ اللہ سے جو ہے قرب، اللہ سے تعلق کرنے کے لیے جو ہے وہ آج بھی جو ہے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی یہ آج بھی جو ہے وہ اعتکاف کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے اس میں جو ہے یہ موجود ہے۔ تو اگر تصوف کو اسی طرح ہم آگے جو ہے ایک ایک سٹیپ وائز جو ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، پھر آپ جو ہے جب آپ تصوف کو اس طریقے سے جب اسٹڈی کرو گے تو آپ تصوف سے بھاگو گے نہیں، تصوف کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ کیوں؟ یہ جو ہے آپ کے دل سے آ کے کوشچن کریں گا۔ یہ تصوف میں یہ خاصیت ہے، یہ آپ کے جو ہے جو ظاہری جو شو آفس ہے اس سے کچھ بھی لین دین نہیں ہے۔ آپ کے باطن میں کیا ہے وہ آپ کے باطن کو پوچھیں گا، یہ آپ سب جو کر رہے ہو کیا آپ کا ریئلی آپ کا جو یہ ہے گول ہے وہ اللہ کی رضا ہے؟ تو آج اسی کے اوپر جو ہے ہم ادھر جو ہے سٹاپ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں تصوف کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور یہ جو ائمہ ہیں تصوف کے ان کے اور قول کیا ہے، ان کے تصوف کی تعلیمات کیا ہے، تو یہ تعلیمات ہم ہمارے اس میں کیسے ان کو راسخ کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ہر مجلس میں جو ہے ہماری کوشش ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر وسیم۔